ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب رفیق حبیب مولیدینہ چٹھی والا کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب، ایک نہایت ہی محترم اور نہایت ہی ہر دل عزیز شخصیت مرحوم مغفور جناب رفیق بھائی چٹھی والا کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں کی جانب سے، ان کی فیملی کی جانب سے، ان کے چاہنے والوں کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے. مرحوم رفیق بھائی کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی ان سے ایک مرتبہ مل لیتا تھا وہ ان کا ہو کے رہ جاتا تھا. ان کی سب سے بڑی خاصیت جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ بے انتہا خوش مزاج تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، خاص طور سے علماء سے ان کے تعلقات بہت ہی وسیع تھے، بہت ہی پھیلے ہوئے تھے. یہی مومن کی ایک پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے جیتا نہیں ہے بلکہ وہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کو لے کر آگے بڑھتا ہے. انسان اور مومن واقعی وہی ہے جو دوسروں کے لیے زندگی بسر کرے. آج مرحوم رفیق بھائی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے جانے سے ان کے چاہنے والوں میں جو غم ہے اسے الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. میں اپنی جانب سے ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے چاہنے والوں کو اس مصیبت پر دل سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور مرحوم کے علو درجات کے لیے
پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی قبر روشن اور منور ہے، اس روشنی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ مجلس چونکہ ایصال ثواب ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجلس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے پوری مجلس کا عنوان موت اور مومن، اس عنوان پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ایصال ثواب کیا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ ایصال عربی کا لفظ ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور عربی میں ایک لفظ ہے، اسے ارسال کہتے ہیں۔ ایک ایصال ہے اور ایک ارسال ہے۔ ایصال کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا، اور ارسال کا مطلب بھی ہوتا ہے پہنچانا۔ کیا اسی سے نکلا ہے رسول، ارسال سے نکلا ہے رسول۔ ایصال عام طور پہ، البتہ یہ 100% نہیں ہے، ایصال عام طور سے معنوی چیزوں کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ارسال مادی چیزوں کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا ہے، البتہ یہ 100% نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی کیا مقصد؟ یعنی ثواب ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ثواب ہوتا کیا ہے، اسے بھی جاننا چاہیے۔ ہمارا مرحوم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ یہاں پر دنیا میں رہ کر ہم ان کے لیے مختلف طریقوں سے کار خیر کرتے ہیں۔ تو کیا جو چیز ہم بھیجتے ہیں بعینہ ہی یہی چیز وہاں پر پہنچتی ہے، یا وہ وہاں کے اعتبار سے کنورٹ ہو جاتی ہے؟ جی ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو جو کھانا کھلایا، تو کیا کھانا پہنچتا ہے مرحوم کی طرف سے؟ اگر ہم نے کھانا کھلا دیا تو کیا کھانا ان تک پہنچتا ہے؟ ایک سوال۔ نہیں، کھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ وہ ایک ثواب میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور وہ ثواب کیا ہے، اسے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جو چیز مرحوم تک پہنچتی ہے، ہم نے مرحوم کے لیے ایک مجلس کی، تو یہ مجلس کا جو ثواب ہے وہ کیسا ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اسے آج تک ہمارے علماء بیان نہیں کر سکے۔ اور ائمہ معصومین جانتے تھے، لیکن ہم کو اس لیے انہوں نے نہیں بتایا کہ شاید ہماری عقل میں وہ بات نہ آ سکے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ ایک 3 سال 4 سال کے بچے کو مثلا کمپیوٹر کے بارے میں بیان کریں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ائمہ معصومین نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھی وہ چیزیں، بلکہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہماری عقل جو ہے اتنی زیادہ وسیع اور مضبوط نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے یہاں سے بھیجی ہے وہ چیز وہاں جاتی ہے، لیکن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے ثواب میں۔ وہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایک نوری طبق ہے، ایک نوری ٹرے ہے، ایک نوری سینی ہے کہ جس کے اندر ملائکہ سجا کر اس ثواب کو پیش کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم یہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے فرشتے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ رفیق صاحب یہ لیجئے، آپ کے بچوں نے یہ مجلس برپا کی تھی، اس کا یہ ثواب ہے۔ تو مرحوم جو ہمارا عالم برزخ میں ہے
وہ متوجہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے لیے کار خیر کر رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے تمام والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی پرورش کریں کہ ان کے جانے کے بعد بچے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو مذہبی بنائیں گے، جب اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، مذہبی نہیں بنایا، تو اس کا نقصان خود ہمیں بھی ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے مذہبی ہیں، دیندار ہیں، وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بھی، والد کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے انہیں فراموش نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی قیمتی، بہت توجہ کیجیے گا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، بہت ہی اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بچے جو ہیں دو طرح کے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں آخ ہو جاتے ہیں، یعنی باپ انہیں آخ کر دیتا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ باپ نے انہیں آخ کر دیا۔ اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہ ماں باپ زندگی میں باپ تو بہت خوش تھا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ آخ ہو جاتے ہیں آٹومیٹک۔ وہ کیسے آخ ہوتے ہیں؟ وہ کون بچے ہیں کہ جو اپنے مرحوم والد کے لیے ان کے انتقال کے بعد کار خیر نہیں کرتے۔ روایت ہے، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے خود بخود آخ ہو جاتے ہیں جو اپنے والد کے لیے کار خیر نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بات میں بہت قیمتی عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مرحومین کی کہ عمل کی فائل جو ہے وہ کبھی کلوز نہیں ہوتی ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی یہاں پر ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، تو ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچا، لیکن کیا ہمارے انتقال کے بعد یہ فائل کلوز ہو جائے گی؟ نام اعمال بند کر دیا جائے گا؟ نہیں، بند نہیں ہوگا۔ کیوں بند نہیں ہوگا؟ اس لیے بند نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک اور اپنے فضل و کرم سے موقع دیا ہے۔ کیا موقع دیا ہے؟ کہ تم جاؤ لیکن اپنے پیچھے ایک خوبصورت انتظام کر کے جاؤ۔ کیا انتظام ہے؟ اولاد کی تربیت کرو، اچھے اولاد کی تربیت کرو، اسے ایسا بنا دو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے بچے جو ہیں وہ کیا کریں؟ تمہارے لیے کار خیر کریں۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسرا، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی جو ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیا؟ تم ایسا کوئی کام کر کے جاؤ جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جسے خیر جاریہ کہتے ہیں، بقول مولائے کائنات کے تم نے ایک کنواں کھود دیا، ایک کنواں تیار کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ مولا علی نے کئی کنویں کھودے تھے۔ آپ اس زمانے میں کنویں کا دستور تھا، آپ اسی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ آپ نے وہ کام شروع کر دیا، آپ نے وہ کام شروع کیا، اور وہ چیز جو ہے جب تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی چیز ہو۔ مسجد آپ نے بنائی، جب تک نماز لوگ پڑھیں گے قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا۔ امام باڑہ آپ نے بنایا، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ تو ہو گئی مانے مذہبی چیزیں۔ غیر مذہبی چیز بھی آپ چاہیں تو اسے اپنے ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ مثال دوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہاسپٹل ہم نے کھول دیا، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک یتیم خانہ کھول دیا، یا ہم نے ایسا ہی کوئی کام کر دیا، درخت لگا دیے، ہم نے کئی ہزار درخت لگا دیے، تو یہ درخت جب تک فائدہ پہنچاتا رہے گا انسانیت کو، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے،
آپ نے اندازہ لگایا، اس کا فضل آپ نے دیکھا، اس کا کرم آپ نے دیکھا. وہ نہیں چاہتا ہے، پروردگار کی خواہش یہ ہے، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس طریقے سے دنیا میں رہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی فائل کلوز نہ ہو، ان کا نام اعمال جو ہے وزنی ہوتا رہے، ہلکا نہ ہو. لہذا یہ موت مومن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، موت مومن کے لیے بہت اچھی ہے. یعنی کیا مقصد؟ روایت سنیے. میں چاہتا یہ ہوں کہ مرحوم کی مجلس ہے، ایک روایت سنیں. جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، بہت پیاری روایت ہے، بہت توجہ کیجیے گا عزیزو. جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے نا، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے یہ مومن، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہنچتا ہے اور اللہ کی جانب سے چونکہ وہ مومن ہے اسے نعمتیں ملتی ہیں. برزخی بہشت کی نعمت جب ملتی ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے پروردگار اتنی دیر میں یہاں کیوں بلایا، اور پہلے کیوں نہیں بلا دیا، اور کاش اور پہلے آ گئے ہوتے تو دنیا کی مشکلات سے بچ گئے ہوتے. آئیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث امام حسن علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا مولا موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مومن جب مرتا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ ایک حدیث بیان فرمائیں. امام حسن علیہ السلام نے نہایت خوبصورت حدیث پیش کی. فرمایا اعظم سرور یرد علی المؤمن اذا نقلوا عن دار النقد الى نعیم الابد. کیا حسین حدیث ہے. مومن کے سلسلے میں امام حسن فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سرور یعنی خوشی مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف عالم برزخ کی طرف جاتا ہے. یعنی کیا مقصد اور کر رہے ہیں؟ جب وہاں مومن پہنچتا ہے نا، اعظم و سرور سب سے زیادہ خوشی اس کو وہاں جا کر ملتی ہے. ہم اور آپ جب انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو ہمیں وہاں پر جا کر بہت خوشی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اذا نقلوا عن دار النقد الى نعیم العبد، مشکل والی دنیا سے نکل کر یہ اس دنیا میں جا رہا ہے جہاں پر صرف آرام ہی آرام ہے. اندازہ لگایا امام حسن نے کیا کہا؟ تو مومن خوش ہوتا ہے. مومن جب یہاں سے وہاں جاتا ہے نا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شرط یہ کہ مومن ہو. لیکن اگر کوئی مومن نہیں ہے، کسی کے اعمال خراب ہیں، بد کردار ہے، اللہ سے دور ہے، تو کیا اسے خوشی ہوگی؟ نہیں. مولانا نے فرمایا اعظم و سرور یرد علی المومن، مومن کی شرط لگائی ہے. اس لیے آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے. اور یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ امام حسن کے معصوم بھتیجے کی ہے. امام حسن کے معصوم بھتیجے. کون ہے معصوم بھتیجے؟ یعنی بھتیجے کس بھائی کا بیٹا ہوتا ہے نا. امام حسن کے بھائی کون ہیں؟ جی بتائیے. امام حسین. اور امام حسین کے بیٹے کون ہیں؟ امام سجاد. تو بھتیجے ہوئے نا امام حسن کے. کیا کہتے ہیں امام سجاد؟ حدیث سنیے. ان سے یہ پوچھا گیا موت مولا آپ کی نگاہ میں کیسی ہے؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں للمومن کنزع ثیاب وسخۃ قملۃ وفک قیود واغلال ثقیلہ
والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطي المراكب وآنس المنازل. حدیث سنیں عزیزو، کیا ہمارے اماموں نے کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں. ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے، توجہ کیجئے گا، مومن کے لیے موت ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک میلے کپڑے کو اتار کر صاف ستھرے کپڑے اسے پہنا دیے جائیں. آپ جانتے ہیں نا، جب کپڑا بہت میلا ہو جاتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اپنے سے نفرت کرنے لگتا ہے. اور جب وہ صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے تو اسے کتنی خوشی ملتی ہے نا، ایک سکون ملتا ہے نا. کپڑا کافی گندا ہو جائے اسے اتاریے. مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس کرتا ہے مومن. وَفَكِّ قُيُودٍ وَأَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ. اور جیسے مومن کو جب موت آتی ہے نا تو سمجھو، امام سجاد فرماتے ہیں، جیسے اس کے پیروں میں پڑی ہوئی اسے تکلیف پہنچانے والی زنجیریں جو ہیں اس کے پیر سے نکال دی جائیں. اللہ اکبر. یہ امام سجاد فرما رہے ہیں وَفَكِّ قُيُودٍ وَأَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ. ثقیلہ مطلب بہت زیادہ وزنی. زنجیر خود ایک وزنی ہوتی ہے، بہت زیادہ وزنی ہو کسی کے پیر میں ڈال دی جائے اور جب اسے نکالا جائے تو اسے کتنا سکون ملتا ہے. موت بھی مومن کے لیے ایسے ہی ہے. والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطي المراكب وآنس المنازل. اور اس دنیا سے نکل کر تمہیں اس دنیا میں جانا ہے، وآنس المنازل، جو بہترین گھر ہے وہاں تم جا رہے ہو. کیا مقصد؟ یعنی یہ جو گھر ہے، اس کی تعبیر یوں کی گئی ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ گھر سے نکل کر آرام دہ گھر کی طرف مومن جاتا ہے. تو پھر مومن کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو پوری جو روایت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا خلاصہ پھر نقل کر رہا ہوں کہ مومن جب عالم برزخ میں جاتا ہے اور اسے برزخی بہشت کی نعمتیں دی جاتی ہیں تو کہتا پروردگار اتنی دیر میں کیوں بھیجا، اتنی دیر میں کیوں بھیجا. تو کہی دو ایک جملہ کہہ دوں جو نتیجہ نکل رہا ہے، یعنی موت مومن کے لیے تو فائدے مند ہے، مومن کے لیے تو سکون کا ذریعہ ہے. البتہ جو ان کے پسماندگان ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے عزیز ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے لیے باعث تکلیف ہے کہ ان کا ایک عزیز جو ہے وہ ان سے بچھڑ گیا ہے. بس یہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس لیے موت کی ایک حقیقت ہے، موت کی ایک ریئلٹی اور سچائی ہے. یہاں پر ہمیں ایک موقع ملا ہے. موقع کس چیز کا ملا ہے؟ دنیا میں ایک موقع ملا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الدنیا دار العمل. دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کا گھر ہے. یہاں پر کرنا ہے اور وہاں پر ہمیں اس کی جزا حاصل کرنا ہے. جو یہاں پہ جتنا کرے گا وہ وہاں پر جو ہے اتنا ہی پائے گا. یہ دنیا جو ہے، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے لیے، اور دوسرے وہ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھوں میں آپ کی خدمت میں، بہت پیاری آیت ہے. سنیں عزیزو، آیت سنیں. اس آیت کو میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے. جو لوگ اس وقت میری مجلس سن رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، آپ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اس آیت کو آپ اپنے دل کے صفحے پر، پیج کے اوپر نوٹ کر لیجئے.
انشاءاللہ زندگی میں وہ چینجز آئیں گے، وہ تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ خود اسے فیل کریں گے، آپ خود جو ہے اسے محسوس کریں گے۔ آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اسے اگر ہم نے سمجھ لیا، اس آیت کو سمجھ لیا نا، تو یاد رکھیے گا کامیابی جو ہے ہر لمحے ہماری قدم بوسی کرے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کھیتی کرتا ہے تو نزد لہ فی حرثہ، ہم اسے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نزد لہ فی حرثہ یعنی کیا مقصد؟ کھیتی کیا اس نے اس کے لیے، آخرت کے لیے، تو اس کی کھیتی میں پروردگار کہتا ہے ہم اضافہ کر دیں گے، ہم زیادہ کریں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور اگر کوئی دنیا کے لیے کھیتی کرتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، میں پروردگار ہوں، میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا، دنیا کے لیے کھیتی کرو گے تو ہم جو ہے تمہیں عطا کریں گے۔ دیکھیے کیا پیاری بات ہے، آخرت کے لیے کھیتی کرو گے تو اللہ نے کہا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، ملٹی پلائی کر دیں گے، اور اگر دنیا کے لیے کرو گے تو وہ بھی ہم دیں گے۔ یعنی کیا مقصد؟ اگر کوئی آخرت لینا چاہتا ہے تو میں خدا اسے آخرت دوں گا، اور اگر کوئی دنیا لینا چاہتا ہے تو میں دنیا دوں گا۔ لیکن جب آخرت کی بات آئی نا تو کہا نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ لیکن جب دنیا کی بات آئی تو کیا کہا؟ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیں گے، وہ بھی دیں گے۔ لیکن اضافہ کرنے کی بات بہت پیاری بات ہے، اضافہ کرنے کی بات نہیں کہی ہے۔ انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَهُ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے آیت کا، یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے بہت پیارا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت کے لیے کرو گے تو آخرت میں عطا کریں گے، دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کرو گے تو ہم تمہیں دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب دنیا کے لیے کرو گے تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، تو یاد رکھنا آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب تمہیں سودا کرنا ہے، تمہیں معاملہ کرنا ہے، تمہیں ڈیل کرنا ہے۔ تم کیسے یہ معاملہ کرو گے، تم کیسے ڈیل کرو گے، یہ تمہیں سوچنا ہے۔ آخرت کے لیے معاملہ کرو گے تو یہ ڈیل جو ہے بہت دور تک جائے گی، یہ معاملہ جو ہے، یہ بزنس بہت ہی زبردست ہے۔ اور دنیا والا بزنس کرو گے تو ہم دیں گے، ہم خدا عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ بھی ہم دیں گے۔ جنہوں نے دنیا کے لیے کیا اللہ نے ان کی دنیا کو آباد کر دیا، اور جنہوں نے آخرت کے لیے کیا اللہ نے ان کی آخرت کو آباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ لیکن اس مارکیٹ میں جو بزنس مین ہے، جو تاجر ہے، اسے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ کیا لینا چاہتے ہو، دنیا یا آخرت؟ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تم کو دنیا چاہیے، آخرت چاہیے؟ تمہیں جو ہے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو باقی رہنے والی جو جنس ہے اسے حاصل کرے، جو باقی رہنے والا مال ہے اسے حاصل کرے، ہے نا؟ کوئی کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے مکان بنا رہا ہو؟ یعنی جب آپ جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر تو لو یہاں پر ایک کمرہ بنا دیا جائے، کوئی نہیں بناتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر صرف ایک چھوٹی سی چادر بچھا کر، اگر جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کی تو آپ نے دیکھا ہے نا پلیٹ فارم پر ایک چادر بچھا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھیا یہ چادر بچھا رہے ہو؟ کہا ہاں، کیونکہ یہ یہاں پر زیادہ رہنا نہیں ہے، جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں مکان بنائیں گے، وہاں بنگلہ بنائیں گے، وہاں گھر بنائیں گے۔ تو فطرت یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے کام ہوگا۔ تو اب آپ ایک حدیث سنیے، یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں
علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق ربحا فیہا قوم وخسر آخرون. یہ حدیث بھی بہت پیاری ہے. کیا فرماتے ہیں ہمارے 11ویں امام؟ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مارکیٹ کے مانند ہے. توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ میں مجلس کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے. کیا فرماتے ہیں 11ویں امام؟ الدنیا سوق، دنیا ایک مارکیٹ کی طرح ہے. ربحا فیہا قوم وخسر آخرون. مارکیٹ میں کچھ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ملتا ہے. تمہیں کاروبار کرنا ہے، تمہیں بزنس کرنا ہے، اس دنیا ہی میں کہ تمہیں کاروبار کرنا ہے، لیکن کاروبار ایسا کرو کہ جس کا فائدہ جو ہے ٹمپریری نہ ہو بلکہ فار ایور، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیشہ کے لیے فائدہ چاہتے ہو نا، ہمیشہ کے لیے فائدہ بتاؤ مجھے، تو تمہیں ویسا ہی کاروبار کرنا پڑے گا. تو اس دنیا ایک مارکیٹ کی طرح ہے. اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ملتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو فائدہ حاصل کرتے ہیں اس دنیا سے؟ اور مارکیٹ میں ہوتا ہے یہ، کچھ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا جی بولیے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو سسٹم ہے. اس لیے ایک اور حدیث سنیے اسی حدیث کے بعد کہ فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ فلا تبیعوها الا بها. دیکھو تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں. نفس کی مراد یہاں پر جو ہے وجود، جو تم ہو، تمہارے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے. مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ مثلا گھڑی کتنے کی ہے، آپ قیمت معلوم کرتے ہیں نا، یہ کتنے کا ہے، یہ موبائل کتنے کا ہے، قیمت معلوم کرتے ہیں نا. مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. تو جب دنیا جو ہے، دنیا ایک مارکیٹ ہے، تو اس مارکیٹ کے اندر کیا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے. تو انسان کے وجود کی قیمت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ. دیکھو تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرائس لیس ہوتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے. امام نے کہا انسان تو بہت ہی مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے کہ تیری قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے. اور دیکھو خبردار، اپنے کو بیچنا نہیں، اپنے نفس کو نہیں بیچنا، کیونکہ تم پرائز لیس ہو، تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، بیچنا نہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ اچھا بیچنا چاہتے ہو تو چلو میں تم کو پرمیشن دے دیتا ہوں، بیچنا چاہتے ہو چلو بیچ دو. اب لیکن اس کی قیمت کیا ہے جانتے ہو؟ انہو لیس لانفسکم ثمن الا بالجنہ. تمہارے نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں اگر بیچنا بھی چاہتے ہو نا تو فلا تبیعوها الا بها، تو جنت سے کم میں نہ بیچنا. اللہ اکبر. یعنی اپنے نفس کو اگر بیچنا ہے تو جنت کے بدلے میں بیچنا، اس سے کم میں. تمہاری قیمت سمجھ میں آئی کیا ہے؟ جنت ہے. لہذا بہترین بزنس مین وہی ہے، بہترین تاجر وہی ہے جو خود فروشی تو کرے لیکن دنیا کے بدلے میں نہیں، جنت کے بدلے میں. یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ جو تھا وہ یہی تھا. کامیاب انسان وہی ہے جو بیچے اپنے کو، سیل کر دے اپنے کو، لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز لے اسے بہشت کہا جاتا ہے، اسے جنت کہا جاتا ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی تھی. انبیاء علیہ السلام جو آئے ہماری ہدایت کے لیے وہ یہی کہنے کے لیے آئے تھے. بس اتنی سی بات کی. دیکھو اپنے نفس کی اہمیت کو سمجھو،
تمہارے نفس کی پرائز کیا ہے، قیمت کیا ہے، تمہارے وجود کی اہمیت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے معصومین علیہ السلام عالم انوار سے اس کرۂ خاکی پر تشریف لائے کہ ہمیں ہمارے وجود کی اصلی قیمت، صحیح ریٹ بتا دے کہ ہمارے وجود کا ریٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے۔ اور جس دن ہم نے اپنے وجود کی اہمیت کو سمجھ لیا کہ ہمارا وجود اتنا مہنگا ہے، تو پھر ہم اسے دنیا کے مقابلے میں نہیں بیچیں گے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے اور ختم کرتا ہوں میں۔ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ حدیث سنیے، یہ حدیث پیغمبر اسلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، بدترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی آخرت دے دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا لے لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر، بہت عجیب ہے یہ تو، اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَشَرٌّ مِّنْهُ من باع آخرتہ لدنیا غیرہ، اور اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ رہا ہے۔ مثلا شمر نے یزید کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، ہرملہ نے یزید کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، وسیم رضوی نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ معصوم کی حدیث ہے، ایسے لوگ آئیں گے جن کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا بن جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں یہی سبق دیا، یہی لیسن دیا کہ دیکھو، اپنی نفس کی قیمت کو پہچانو، اس کی منزلت کو پہچانو، تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم اپنی شخصیت کو پہچانو۔ اگر تم نے اپنی شخصیت کو پہچان لیا نا، تو پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی جو ہے تمہارے قدم میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ حسین کے انصار، حسین کے چاہنے والے عزیزوں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جان قربان کرنے کے لیے تیار، جان کو بیچ رہے تھے۔ کیوں بیچ رہے تھے؟ کس کے بدلے میں بیچ رہے تھے؟ بالجنہ، جنت کے بدلے میں بیچ رہے تھے۔ جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوئے حسین کے انصار، حسین کے چاہنے والے۔ اور امام حسین نے انہیں اتنا پختہ کر دیا تھا، ان کے ایمان کو، ان کے حوصلوں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو خود ناز کرنا پڑا۔ ما رأیت اصحابا ابر واوفى من اصحابی، جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ معمولی بات ہے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا اس بات کو۔ حسین جس پر افتخار کرے، اللہ حسین پر افتخار کرتا ہے، اللہ حسین پر ناز کرتا ہے، اور حسین وہ ہیں جو اپنے اصحاب پر ناز کرتے ہیں، اپنے اصحاب پہ فخر کرتے ہیں۔ ایسے اصحاب، مارائی تو اصحابا ابر واوفى من اصحابی، اللہ اکبر۔ اے اصحاب حسین، تم قابل مبارکباد ہو کہ حسین تم پر افتخار کر رہے ہیں، حسین تم پر فخر کر رہے ہیں۔ اور ہاں عزیزو، ایک تو شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو یاد کیا ہے، اور ایک اور موقع ہے جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو یاد کیا اور اصحاب کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا۔ وہ عصر عاشور تھا
جب حسین نے اپنے عباس کو جہاں یاد کیا، جہاں اپنے علی اکبر کو یاد کیا، وہی حسین نے اپنے اصحاب کو بھی یاد کیا۔ سنیں گے عزیزو، سنیں گے جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے، مقتل میں آئے، تلوار کو نیام سے نکالا ہے اور دشمنوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور حسین حملہ آور ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے میرے علی اصغر پہ رحم نہیں کھایا، تو اب آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور دشمن کے اوپر شیر غضبناک کی مانند امام حسین ٹوٹ پڑے، اور آپ کی زبان پر ایک ہی فقرہ تھا، عباس عباس تمہیں اپنی شجاعت پہ بڑا ناز تھا نا، اب آؤ اپنے بھیا حسین کی جنگ دیکھو، علی اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، جہاں حسین نے اپنے اعزا کو یاد کیا، اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا، وہیں حسین کہہ رہے تھے، اے مسلم ابن عقیل آؤ آؤ اے حسین کی جنگ دیکھو، اے مسلم ابن اوسجا آؤ آؤ حسین کی جنگ دیکھو، اے ابو سمام اے سیداوی آؤ حسین کی جنگ دیکھو، اے حبیب ابن مظاہر آؤ حسین کی جنگ دیکھو، سعید و زہیر آؤ آؤ اپنے مولا کی جنگ دیکھو۔ حسین تلوار چلا رہے ہیں، لیکن عزادارو کب تک حسین جو ہے اپنی شجاعت کے جوہر کو دکھاتے؟ ہاں ہاں، ایک مرتبہ ایک آواز آئی، یہ آواز تھوڑی تھی، یہ تو حکم خدا تھا کہ بس حسین بس کرو۔ آواز کون سی تھی؟ جبریل امین قرآن کی یہ آیت لے کر زمین کربلا کے اوپر آئے، پرواز کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے حسین بس کرو، تم نے شجاعت کے جوہر دکھا دیے ہیں، اب ذرا صبر کے جوہر بھی تو دکھا دو۔ بس عزادارو حسین مقصد سمجھ گئے، اے میرے پروردگار تو یہ چاہتا ہے کہ میں اب تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو میں تلوار کو نیام میں رکھتا ہوں۔ بس عزادارو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج جو اب تک الامان الحفیظ کی آواز بلند کر رہی تھی، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج واپس آئی اور فرزند فاطمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں کیسے کہوں، ارے فاطمہ کا چاند شام کے کالے بادل میں گر گیا، چاروں طرف سے حسین پر حملے شروع ہو گئے۔ ارے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار سے زخمی کر رہا ہے۔ حسین زمین کربلا پر آئے، شمر آگے بڑھا، حسین کا سر قلم کر دیا، نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ ارے زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سید سجاد کو جناب زینب نے اٹھایا، دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مرحوم و مغفور جناب رفیق بھائی چٹھی والا کو جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلام مراج اعظام رہبر انقلاب وایت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔